والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والوں میں مسکنت ہوتی ہے، وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اونٹ چرانے والوں میں اونٹوں کے اندر جو خرابی ہے وہ ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی رہے تو ان کا بھی اثر قبول کرتا ہے، تو جب اچھے انسانوں کے ساتھ رہے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اچھائی کے اثرات آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی عطر فروش کے پاس چلا جائے تو نہ خریدے، تب بھی جب تک وہاں رہے گا اسے عطر کی خوشبو محسوس ہوگی، اور اگر کوئی لوہار کی بھٹی کے پاس چلا جائے تو کچھ نہیں تو ضرور اس کے اوپر اس بھٹی کے دھوئیں کا اثر ہوگا۔ کسی مقناطیس کے پاس اگر لوہے کو رکھا جائے اور وہ لوہا کسی مقناطیس کے ساتھ کچھ دیر رہ جائے تو اس لوہے میں بھی مقناطیس کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہی کیفیت جب آدمی کسی اللہ والے کی محفل میں مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں بھی اللہ کی محبت کی آگ سلگتی اور بھڑکتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے رشتے کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ لمحے کے لیے کوئی بیٹھ جاتا تو پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی، ایک نظر پڑتی اور سامنے والوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا۔ اور اسی کو حالی نے کہا ہے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے مردہ تھے
خود ہی ان میں زندگی نہیں تھی، وہ دوسروں کو زندگی دینے کا سبب بن گئے۔ روحانی طور پر جو مردنی کا شکار تھے ان میں حیات روحانی پیدا ہوئی اور دوسروں کے لیے وہ روحانی زندگی کے لیے جلا بخشنے کا سبب بن گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اور کسی کی صحبت میں رہنے سے جو اثرات انسان میں منتقل ہوتے ہیں، صحبت بڑی پرتاثیر چیز ہے۔ اٹا سادہ رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی اٹے کو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، اب اسے قرآن کی صحبت حاصل ہو گئی۔ تو جیسے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اب اس اٹے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگا دی گئی ہے، ایک پتھر بیت الخلاء میں لگا، اور ٹھیک اسی چٹان کا ایک پتھر مسجد میں لگ گیا۔ اس کو مسجد کی صحبت حاصل ہو گئی، اسے بیت الخلاء کی، اس کی عظمت بڑھ گئی کہ لوگ اس پہ اپنی پیشانیاں ٹیک رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اور وہاں بغیر چپل کے بھی آدمی چلنا نہیں چاہتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، ظاہر ہے کہ کتا ہے، اور کتا اتنا ناپاک جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو دنیا کے کسی بھی جانور کے بارے میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو اور پھر مٹی سے بھی مانجو، لیکن کتا اگر منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے، تب کہیں جا کر اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں، اور پھر مٹی سے بھی مانجا جاتا ہے۔ تو جو اتنا ناپاک جس کا تھوک، لیکن جب وہ اصحاب کہف کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اس کا مقام اتنا بلند ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ کل جنت میں انسانوں کے علاوہ جو چیزیں کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گی، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، کہ اصحاب کہف کی صحبت نے اس کو بھی جنتی بنا دیا۔ تو جب کتا نیک انسانوں کے ساتھ رہے وہ جنتی بن جاتا ہے، تو ہم اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو ہم کیوں جنتی نہیں بن سکتے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات ساتھ رہنے والوں پر جو پڑتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، ایک سینے سے دوسرے سینے میں جو منتقل ہوتے ہیں، اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نسبت انعکاسی، عکس پڑ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، سردی کا موسم ہے،
آپ نے آگ جلائی، اب جتنی دیر تک آپ اس آگ کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی، سردی کا اثر محسوس نہیں ہوگا۔ یہ اس آگ کا اثر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ اٹھ کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے پھر آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جتنی دیر آگ کے پاس رہے آپ کو سردی محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ایسے ہی ہم جب کچھ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس وقت تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اپنی زندگی کو ٹھیک بنانا چاہیے، اپنے کو ٹھیک رکھنا چاہیے، زندگی بہت مختصر ہے، دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے جا چکے، مجھے بھی جانا ہے، اور پتہ نہیں کس وقت ملک الموت آ جائیں اور مجھے یہاں سے رخصت ہونا پڑے۔ دنیا میں کوئی رہا نہیں، میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ ایک کیفیت آدمی کی بنتی ہے اس اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ کوئی دین کی، آخرت کی بات سنتا ہے، لیکن جیسے ہی اٹھ کے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو یہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ فائدہ تو ہوا لیکن جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر ہوا۔ اب یہ جو نسبت حاصل ہوئی ہے اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں، کہ عکس پڑ رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نسبت کی دوسری قسم لکھی ہے جس کو نسبت القائی کہتے ہیں۔ القاء کہتے ہیں ڈال دینے کو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی مثال، ایک جگہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے اپنے چراغ کو اس کے ساتھ جوڑا تو آپ کا چراغ بھی جل اٹھا، روشن ہو گیا۔ اب آپ وہاں سے ہٹیں گے بھی تب بھی آپ کا چراغ روشن ہے، اور اس روشنی سے آپ مزید دوسری چیزوں کو بھی روشنی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نسبت منتقل ہوئی ہے اس چراغ کی اس چراغ میں، تو یہ کب تک باقی رہے گی؟ اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو پھر وہ بجھ جائے گی۔ اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے، بتی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، بتی اگر جل جائے تو دوسری بتی لگانی پڑے گی، ہواؤں سے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، تیز ہوا چلے چراغ بجھ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں کسی نیک انسان کے ساتھ رہنے، رابطے میں رہنے، جڑنے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنے کی وجہ سے ایک نسبت حاصل ہوتی ہے چراغ والی، جس کو نسبت القائی کہتے ہیں۔ لیکن یہ نسبت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب ہم اس کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو بچا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہوا کے تیز جھونکے اسے بجھا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کی تیسری قسم لکھی ہے جس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں۔ یہ نسبت القائی سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی؟ وہ یہ ہے کہ انسان کسی نیک بندے کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور اس کی روک ٹوک
اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرے اور اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ پودے اور وہ درخت جن کو مالی مختلف انداز سے تراشتا ہے، کٹ کرتا ہے، کبھی ادھر سے اس نے کٹ کیا، کبھی ادھر سے اس نے اس کی کٹنگ کی، اور وہ انتہائی خوبصورت پودا بن جاتا ہے۔ کہ جو خود رو پودے ہیں، جن کا کوئی نگران نہیں ہے، جن کو کوئی کاٹنے چھاٹنے والا نہیں ہے، وہ بڑھ تو جاتے ہیں لیکن ان میں خوبصورتی نہیں رہتی ہے۔ اور جن درختوں کا نگران کوئی مالی ہے اور وہ انہیں کاٹتا چھانٹتا رہتا ہے، تو پھر وہ درخت، وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی مختلف انداز سے ان کی تراش خراش کی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جس کو کر نہیں سکتے ہو؟ جس کو تم کرتے نہیں ہو، ارادہ ہی نہیں ہے کرنے کا، ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ اب یہ جو نسبت اصلاحی حاصل ہوتی ہے، یہ کسی کے ساتھ وقت گزارنے سے حاصل ہوتی ہے، کسی کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جو بہت بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان میں ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جوانی کا زمانہ تھا اور استاذ تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں آیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دیر کے لیے جانا چاہیے۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ یہ گئے، ملاقات کی، اس کے بعد پھر واپس ہونا چاہتے تھے، تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ کچھ دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت مشکل ہے رہنا، اس لیے کہ مجھے پڑھانا بھی ہے، میرے ذمہ اسباق ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایک آدھ دن کے لیے رہ جائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تو رہ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے صبح چونکہ جانا ہے اور آپ کے پاس یہاں رات میں لوگ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور میں اگر رات میں اٹھ جاؤں گا تو پھر مجھے کل پڑھانے میں مشکل ہوگی، پھر سفر بھی کرنا ہے، پڑھانا بھی ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ آرام کریں۔ اس کے بعد پھر حضرت حاجی صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی جو ہیں، ان کا جو پلنگ ہے، ان کا جو بستر ہے، وہ میرے بستر کے بازو ڈال دیجیے۔ اب بازو ڈال دیا گیا، رات میں سو گئے۔ تہجد کا وقت آیا تو لوگ اٹھ گئے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ اب وہ جو ہلکی ہلکی آواز آنی شروع ہوئی تو ان کی بھی تھوڑی سی آنکھ کھلی، مگر ان کو سونا تھا تو یہ اور آنکھ انہوں نے اپنی بند کر لی۔
لیکن ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی ایک ان کے درمیان بستر پہ سویا ہوا ہو تو بستر خود ہی اسے اچھال دیتا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر تک تو یہ سونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر اٹھ گئے اور انہوں نے بھی تہجد پڑھنی شروع کی، تہجد پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر سارے لوگ ذکر میں مصروف تھے، یہ بھی ذکر میں بیٹھ گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے پوچھا کہ رشید احمد، رات میں میرے بازو ذکر کون کر رہے تھے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ میں کر رہا تھا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کر لو، جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے سیکھوں؟ تو حضرت حاجی صاحب نے پھر ان کو بیعت کی اور پھر ذکر بتلایا کہ ایسے ذکر کرو، اب تمہیں فائدہ ہوگا، اب تم نے ذکر کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کچھ دن اور یہ رہ جانا چاہیے، تو میں نے اطلاع بھیجا دی کہ کوئی اور استاذ میری کتابیں کچھ دن پڑھا دیں۔ 1 مہینے تک رہے۔ حضرت حاجی صاحب نے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح شام ذکر کر رہا ہے اور کچھ اوراد و وظائف پڑھتا ہے اور چہرہ نیچے کر کے چلتا ہے، اور ظاہری طور پر کچھ نشانیوں کو ہم نیکی کی نشانیاں اور علامتیں سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نیکی کا کچھ اثر ہے، لیکن آدمی نیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے بدل جائے، اس کا دل بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر کچھ دل کی کیفیات بدلی یا نہیں بدلی، تو ایک مرتبہ ایک بزرگ غالباً حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی وہ آئے ہوئے تھے، دعوت تھی، حاجی صاحب بھی اس میں شریک تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی انہوں نے ساتھ میں لیا، اور ہمہ اقسام کے کھانے دسترخوان پر موجود تھے، دال بھی تھی، روٹی بھی تھی، اور پھر بہت سارے مختلف پکوان بھی تھے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ایک روٹی میں 2 روٹیاں لی اور ان کے اوپر دال رکھی، اور حضرت حاجی مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیا کہ آپ دسترخوان کے کنارے پر بیٹھ کے کھا لیں۔ اب سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین چیزیں کھا رہے ہیں، اور ان کو دال دے دی گئی، اور حاجی صاحب کھا بھی رہے تھے اور ان کے چہرے کو دیکھ بھی رہے تھے کہ کیا اثر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں اور میری اتنی یہ بے عزتی کی جا رہی ہے کہ خود تو اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور پھر مجھے دسترخوان پر کونے پر بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھا رہے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے مزید امتحان لینے کے لیے کہا کہ رشید احمد، میرا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں وہاں چپلوں کے پاس بٹھا کر کھلاؤں، لیکن میں نے تمہیں دسترخوان کے کنارے پر بٹھا دیا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ حضرت، میں تو جوتوں کے پاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اب یہ اندر کی کیفیت ہے، اور ہم ہوتے تو اس شیخ کو اسی دن چھوڑ دیتے۔ ان کے پاس تو انسانوں کا کوئی خیال بھی نہیں کہ کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی
انہوں نے اپنے نفس کو اتنا پامال کیا تھا کہ وہ اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ جوتوں کے پاس بیٹھ کر بھی کھائیں، اس محفل میں، اس مجلس میں۔ اس کے بعد جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی واپس جانے والے تھے تو حضرت حاجی صاحب نے ان کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ حضرت، میں تو اپنے اندر کوئی کمال اور کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں دی جائیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی لیے تو آپ کو یہ چیز دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بہرحال ایک وقت گزرا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، 3 تبدیلیاں میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ ایک تبدیلی کہ جب میں پہلے مطالعہ کرتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، تو میرے ذہن میں بہت سارے اشکالات آتے تھے، بہت ساری جگہوں پر تعارض محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن اب جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے کہیں بھی تعارض اور ایک دوسرے کے خلاف چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ساری چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک تبدیلی تو میرے اندر یہ محسوس ہوئی، اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ میں پہلے بھی شریعت پر عمل کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے جو شریعت پر عمل کرتا تھا تو اپنے اوپر جبر کر کے کرتا تھا۔ صبح اٹھنا ہے، زبردستی اٹھاتا تھا، کوئی اور کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا تھا کہ کرنا ہے۔ لیکن جب سے میں نے ذکر سیکھ کر کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر اب یہ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں کہ شریعت میری طبیعت بن گئی کہ اب مجھے نیک اعمال کے کرنے کے لیے اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرنا نہیں پڑتا ہے، طبیعت خود ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہ کرو، اور نہیں کرتا ہوں تو پھر بے چینی ہوتی ہے۔ اور تیسری تبدیلی میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کی مدح و ذم میرے حق میں برابر ہو گئی ہے۔ لوگ تعریف کریں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ برائی کریں تو میرے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، دین کے 3 درجے آپ کو حاصل ہو گئے۔ ایک، علم کا کمال، کہ جب علم اپنی کمالات کو پہنچتا ہے تو پھر اب اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے، عمل کا کمال۔ عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ یعنی شریعت نے جن چیزوں کا ہمیں پابند بنایا ہے وہ طبیعت ثانیہ بن جائیں، کہ جیسے ہمیں پیاس لگ رہی ہو تو پانی پیے بغیر چین نہیں آتا ہے، بھوک لگ رہی ہو تو کھائے بغیر طبیعت سنبھلتی نہیں ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے تو پھر طبیعت ہی چاہتی ہے کہ سو جائیں، اور نہ سونے پر بے چینی رہتی ہے۔ جن لوگوں کو چائے کی عادت ہے، بار بار اندر سے تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ چائے
چائے، اور اگر کسی دن چائے نہ پئیں تو دن بھر چائے کی تسبیح چلتی رہتی ہے، میں آج صبح سے چائے ہی نہیں پیا۔ تو یہ طبیعت بن گئی ہے، چائے ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی۔ تو ایسے ہی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ طبیعت کا حصہ بن جائیں کہ آدمی نہ کرے تو پھر بے چینی کہ آج میں نے صبح ذکر نہیں کیا ہے، طبیعت کے اوپر ایک بے چینی تاری، مجھے کرنا ہے۔ اور تیسری چیز حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ اخلاص کا کمال ہے کہ لوگوں کی تعریف اور برائی انسان کے پاس برابر ہو جائے۔ اب یہ اخلاص کا کمال ہے، آخری حد ہے۔ اور چوتھی جو نسبت ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نسبت اتحادی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آئندہ مجلس میں اسے سنیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے۔ جو لوگ پان کھانے کے عادی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو پان کھاتے ہوئے تو پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو پان کی عادت ہو گئی کسی کو، تو آپ پوچھیں گے تو بس وہ بتائیں گے کہ فلاں صاحب ایک مرتبہ اصرار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھی پان کھائیے، بولے میں نہیں کھاتا ہوں، یہ میٹھا ہے، تو اصرار کے ساتھ انہوں نے کھلایا تو میں نے کھا لیا۔ ایسے ہی 2-4 مرتبہ وہ کھلاتے رہے، تو 5ویں مرتبہ میں نے ہی پوچھا پان ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو میں خود ہی جا کر لا لیا۔ تو پان کھانے والوں کے ساتھ رہ کے آدمی پان کھانے کا عادی بن جاتا ہے، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہ کے سگریٹ پینے والوں کا عادی بن جاتا ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس عادت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ کر بھی کسی کے ساتھ رہیں کہ میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا، تب بھی آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الناس علی دین خلیلی، کہ لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں بس ان کے سوچ و فکر کا غلبہ اس کے اوپر بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنا وقت اچھے انسانوں کے ساتھ گزاریں، تو پھر ہمارے اندر بھی اچھائی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔